بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آج کل جو دنیا پر چھایا ہوا ایک ڈرامہ ہے ارطغرل الغازی، اس کے حوالے سے ہم یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ارطغرل الغازی کون تھے، انہوں نے دین کی کیا کیا خدمات انجام دی اور ان کا جذبہ جہاد کیا تھا، ان کی تاریخ کیا تھی، اور خلافت عثمانیہ کا عروج و زوال، تمام انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے اندر تمام چیزوں پر مفصل گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ مہمان جو یہاں پر تشریف فرمائیں، جناب یہ تاریخ کے اندر ماہر بھی ہیں، تاریخ کے اندر ان کا ماشاءاللہ بہت زیادہ نالج بھی ہے، اس لیے آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرمائیں جناب علامہ محمد رضوان اسلم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ناظرین و سامعین، بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے مہمان کی جانب بڑھیں گے اور ان سے کچھ سوالات کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ بھی ان جوابات سے لطف اندوز ہوں گے۔ سب سے پہلے رضوان صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ارطغرل الغازی جو آج بچہ بچہ جس نام سے واقف ہو چکا ہے، اصل میں ارطغرل الغازی کون تھے، یہ کہاں سے چلے، ان کا قبیلہ کیسے آیا، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ آپ کا حبیب صاحب۔ دیکھیں، آج یہ جو میں اس کا کریڈٹ دوں گا، یہ جو آج کے صدر ہیں طیب اردگان صاحب، جی انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے، اور آج کی جو نسل ہے ہماری، یہ جس پیرا روی کی طرف شکار ہو رہی تھی، انہوں نے اپنی نسل کو، امت مسلمہ کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دور ہی ٹیکنالوجی کا ہے۔ جی اس میں لوگ کتابوں کا اگر آپ دیکھیں تو بہت کم لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ یہ انٹرنیٹ، فیس بک، ٹی وی، اور کوشش کرتے ہیں بس اسی سے جو معلومات حاصل ہوں۔ بالکل ایسے ہی انہوں نے عوام کے لیے اس کو موضوع بنایا، اور اپنی تاریخ کو، جو سلطنت عثمانیہ کی جو تاریخ ہے، اس کے لیے انہوں نے اس ڈرامے کو بنایا اور اس کو عوام میں آگے پہنچایا۔ اس کے اگر ہم دیکھیں تو خلافت عثمانیہ کا تاریخ میں ہمیں بہت کم ملتا ہے۔ جو ارطغرل الغازی تھے، جو عثمان کے جو والد تھے، ان کے بارے میں بہت کم ہمیں تاریخ کے اوراق میں اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے یہ جو قبیلہ تھا، یہ قبیلہ ماوراء النہر سے آیا تھا۔ اس سے مراد یہ جو آج کی ہماری رشیا کی جو ریاستیں ہیں، ترکستان، ازبکستان، یہ یہاں سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ اور وہ دور بھی ایسا تھا کہ منگولوں کی اس وقت قتل و غارت جاری تھی، امت مسلمہ پر ایک وقت کہہ لیں کہ عذاب کی صورت میں آیا ہوا تھا۔ چنگیز خان کا دور بالکل ہو گیا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ تو یہ قبیلہ بھی ان سے بچتے بچاتے آپ کہہ لیں کہ ہجرت کر کے آیا، ترکی کی آج کل یہ جو اناطولیہ کا علاقہ ہے، ادھر آیا۔ پھر ادھر تاریخ میں آپ جیسے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ، اس میں آپ دیکھیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس وقت سلطان جو تھے، اس میں سلجوقی سلطان علاء الدین، ان کی جنگ ہو رہی تھی صلیبیوں کے ساتھ۔ تو یہ ارطغرل غازی اپنے جانصاروں کے ساتھ قبیلہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو وہ ایک سائڈ پہ رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف ان کو نہیں پتا تھا ایک طرف مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، ایک طرف الگ ہو کے دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف کا گروہ مغلوب ہو رہا ہے، تو انہوں نے غالب کی حمایت کی بجائے مغلوب کی حمایت کی اور ان کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے اپنے 500 جانصاروں کے ساتھ وہ سلطان علاء الدین کے لشکر کے ساتھ مل کر انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی، جس کے بدلے میں سلطان علاء الدین علیہ رحمہ نے ان کو اناطولیہ کا علاقہ، یہ آج کا اگر دیکھ لیں تو مشرقی ترکی بنتا ہے، ادھر ان کو ایک جگہ دی، تو انہوں نے وہاں سے اپنے قبیلے کو ادھر بسایا۔ اس سے پہلے وہ ہجرت کرتے تھے، ہر سال یا ہر مہینے کہہ لیں، کچھ سردیوں میں الگ جگہ رہتے تھے، گرمیوں میں الگ، لیکن وہاں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کی، جس کی وجہ سے یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا۔ اور اسی کو آگے اسی طرح چلتے چلتے ان کے بیٹوں نے، جیسے کہ حضرت عثمان تھے غازی، جن کا نام عثمان غازی ہے، انہوں نے اس کو بہت ترقی دی۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے، سلطان محمد فاتح کی اولاد سے ہیں، سلطان سلیمان قانونی، پھر اسی طرح۔ تو یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 600 سال انہوں نے امت مسلمہ پر حکومت کی ہے، اور اس طریقے سے کہ انہوں نے اسلام کے پورے جو قانون تھے، ان کی شریعت تھی، اس کو لاگو کیا، اور اس اسلام کی اثر روح کو
جو کہ بہت سی صدیوں کی وجہ سے ختم ہو گئی، صرف کتابوں میں اس کا ذکر تھا، عملی طور پر اس کو نافذ کیا، اور یہ سارا آپ دیکھ لیں کہ ان کا کریڈٹ ان کے والد ارطغرل کی طرف جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ارطغرل غازی کہاں سے چلے اور کس طرح سے ان کو اناطولیہ کا یہ علاقہ سلطان علاء الدین نے تحفے کے حوالے اعتبار سے ان کو دیا۔ اب ہم آگے چلیں گے، کیونکہ یہ عموماً آج کل سوشل میڈیا پر دیکھیں ہر جگہ پر یہی سوال ہوتے ہیں، اور بالخصوص علماء کرام سے بھی آج کل اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو ڈرامہ ارطغرل غازی چل رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اسی کے حوالے سے ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اس ویڈیو بنا لیں اور تمام سوالوں کے جواب اس کے اندر آ جائیں۔ تو ناظرین اب آگے اپنے مہمان کی جانب بڑھیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ ارطغرل کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ، جنہوں نے ہمہ وقت ان کے ساتھ جہاد کیا، ان میں سے ایک نام بڑا مشہور ہے جس کو اردو لفظ میں نور گل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ذرا ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ نور گل کون تھے اور کیسے ان کے ساتھی بنے، کیا کیا ان کی خدمات تھی جہاد کے لحاظ سے؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ اس کے اگر ہم تاریخ میں نظر دوڑائیں تو جس طرح اگر ایک ان کے گھر والوں نے ان کا ساتھ دیا، تو اس طرح ان کے ساتھی بھی تھے جنہوں نے ہر لمحے، چاہے وہ جب ان پہ مشکل وقت آیا بھوک پیاس کا، جب کوئی ان کے پاس اس کا رد و بدل نہیں تھا، اس وقت ان کا ساتھ دیا، اور جب ان کو اللہ کے حکم سے عمارت بھی مل گئی اور مال و زر کی فراوانی ہو گئی، پھر بھی ان کے ساتھ اسی طرح تھے۔ ان کے بہت سے رفقات تھے ماشاءاللہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، انہی میں سے ایک تھے نور گل۔ اصل نام تھا یہ ترکی زبان کا، جس کے معنی ترکت، اصل نام ان کا ترکت تھا، اور اردو میں اگر جب تلفظ کریں گے تو اس کو نور گل کہیں گے۔ اور ان کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ان کی تاریخ پیدائش کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 1209 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 1209 عیسوی ان کی سن پیدائش ہے، اور یہ کائی قبیلہ کے ہی تھے، ان ترکت کے ایک ہی قبیلہ کے تھے، اور ہم عمر تھے یہ ترکت ارطغرل غازی علیہ رحمہ کے ہم عمر تھے۔ اور جب ان کو زمین مل گئی سلطان علاء الدین علیہ رحمہ کی طرف سے، تو پھر انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کے قبیلے فتح کیے، تو انہوں نے ان کی کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ نور گل کا تھا۔ نور گل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیدائش 1200 عیسوی سے لے کر 1323 عیسوی تک تھی، یعنی یہ تقریباً کہہ لیں 125 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اور اس عرصے میں انہوں نے اپنی ساری زندگی رائے خدا میں گزاری، جہاد فی سبیل اللہ میں گزاری، اور اگرچہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن رائے شوق جہاد ان کو اتنا تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی 4 نسلوں تک جہاد کے ذریعے ان کی مدد کی، اسلام اور کو ان کی غلبہ شہادت بھی ان کی شہادت بھی آپ کہہ لیں کہ ایک قلعہ فتح کرتے ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 123-125 سال تھی، جو تاریخ میں آتا ہے۔ اس عمر میں بھی، اور ان کی ایک عجیب بات تھی کہ اکثر مجاہدین کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تلوار سے، تیروں سے، نیزوں سے، ان طریقوں سے اپنے جہاد کا مقصد جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایک عجیب بات ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ انہوں نے کلہاڑے کو اپنا ذریعہ اسلحہ بنایا، ہتھیار بنایا، اور انہوں نے اسلحے کے ذریعے ان تاریخ میں ان کی تقریباً 9 کلہاڑیوں کا ذکر ملتا ہے، جو آج بھی آپ اگر ہم وزٹ کریں یوٹیوب پہ، تو اگر ملٹری ان کا ترکی کا آج کے دور میں ایک عجائب گھر ہے، ادھر ان کی لکھی ہوئی ہیں، ان کی ساری جو کلہاڑیاں ہیں وہ ادھر موجود ہیں، اس کا جو اصل ہے اس بارے میں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اکثر تاریخ میں ملتے ہیں کہ شادی بھی ہے، لیکن اکثر جو صحیح ذرائع اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور آخری مرتے دم تک انہوں نے ارطغرل سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے اور آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی ساتھ دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ان کو پہلے آپ کہہ لیں چیف آف آرمی اسٹاف ہونے کا بھی ایک ان کے اعزاز حاصل ہے، پہلے سپہ سالار تھے سلطنت عثمانیہ کے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ترگت، جن کو اردو تلفظ کے ساتھ نور گل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا کتنا اعلیٰ کردار تھا جہاد کے اندر، اور خلافت عثمانیہ کے اندر ایک عظیم وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے 125 سال تک کی عمر پائی اور اپنی ساری زندگی جہاد کے اندر گزاری۔ اگرچہ بظاہر وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اسلام کی خدمت جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی جہاد کے ذریعے، وہ بہت بڑی ان کی خدمت تھی۔ یہاں پر ہم اسی سے آگے چلیں گے۔ اپنے مہمان سے یہاں پر میں سوال کروں گا کہ جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جب یہ قبیلہ چلا اس وقت منگول کا ظلم و ستم عروج پر تھا، تو یہ منگولوں کا جو بادشاہ تھا ظلم و ستم کرنے والا چنگیز خان، اس کے حوالے سے ذرا بتائیں ہمیں۔
یہ کون تھا، کیسے اس نے ظلم و ستم کیے، اس کا خاتمہ کیسے ہوا، کس نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا؟ بہت خوب جی. یہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں ان منگولوں کا یہ جو سلسلہ نسب ہے یا ان کا کہہ لیں بنیاد، جی جی ان کے بارے میں دیکھیں تو یہ چین کے مشرق سے نکلے تھے. آج کے جو بیجنگ کا علاقہ ہے ادھر سے یہ نکلے ہیں. اور شروع میں یہ ایک قبیلہ تھا، یہ بھی ہجرت کرتے تھے، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ مال مویشی لے کے جانا. آہستہ آہستہ پھر جب ان کو قوت ملی تو انہوں نے دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر ان کو جو چنگیز خان تھے ان کو پورے چائنا نے ان کو خان کا لقب دیا. خان کے مطلب ہے بادشاہ، عظیم بادشاہ کے، ادھر سے یہ خان کا ان کو لقب ملا. جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت چائنا میں جو منگول چھا گئے تھے اور ان کی سلطنت پورے عروج پر تھی. جی. اور اس وقت جب آج کا علاقہ جیسے یہ افغانستان ہے، تاجکستان، ازبکستان، ایران، ادھر سلطان جلال الدین شاہ خوارزم علیہ رحمہ کی حکومت تھی اور اس وقت وہ بھی پورے جوبن پر تھی. اسی طرح پرانے جیسا کہ ہم تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک یہ جو پورا تجارت کا راستہ تھا یہ ایک اشارہ ریشم کے ذریعے جاتا تھا. اور مشرق کے جو لوگ تھے مغرب کی طرف تجارت کرتے تھے، اپنے جو بھی ریشم کا کپڑا تھا، خوشبوئیں تھی، مشرق لے کے مغرب لے کے جاتے، مغرب کے لوگ وہاں سے پھر مال کے اسی ذریعے یہ جو راستہ ہے ادھر سے تجارت کرتے تھے. اسی اثناء میں چند منگولوں کے جو تاجر تھے وہ اسی راستے سے گزر رہے تھے اور ان کو لوٹ لیا گیا تھا. وہ اپنی شکایت لے کر سلطان شاہ خوارزم کے دربار میں پہنچے اور ان سے شکایت کی، لیکن تاریخ میں جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ اس نے ان کی جو آوازاری تھی، جو تکالیف تھی، جو مشکلات ان کو پیش آئی، جو ان کا مال لوٹا گیا، اس نے بالکل نہ سنا اور اگنور کر دیا. اور اس کے بدلے اس نے یہ تجار اپنے واپس منگولوں کی طرف گئے. جو منگولوں نے اپنے سفارت خانے کے ذریعے اپنے جو اس وقت کے سفارتکار تھے اس کو بھیجا شاہ خوارزم کی طرف کہ یہ شکایت ہے، اس کو سنا جائے. سلطان شاہ خوارزم نے ان کو نہ سنا اور بلکہ الٹا ان کی جو مرادیں تھی اس کو پوری کرنے کے بجائے ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جیسا کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ چنگیز خان نے سلطان جلال الدین کو یہ خط لکھا اور اس کو بتایا کہ میں ایک ایسی فوج لے کر آ رہا ہوں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. سلطان شاہ خوارزم نے بالکل اس کو رد کر دیا اور اسی کو بنیاد بنا کر چنگیز خان جو چائنا میں تھا اور اس کے پورا اس کا جو زور اور اس کی جو سوچ تھی صرف ادھر تک اسی پر نظر تھی، لیکن اس نے پھر وہاں سے چائنا سے نکلنے کی وجہ یہ بنی کہ اس نے اپنا علاوہ لشکر لیا اور اس کے ساتھ مل کر سلطنت خوارزم پر حملہ کر دیا. اور ان کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں اتنا چلتے تھے کہ اگر آج کے دور میں اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 40 میل بنتا ہے، 40 میل فی دن کے حساب سے. اور ان کو بھوک پیاس وہ بھی اس طرح تھا کہ کہتے ہیں جب اس کو پیاس لگتی تو وہ گھوڑوں کی جو اوپر سے پیٹھ تھی اس کو کاٹ کر اس کا خون پی لیتے تھے، جب بھوک لگتی تو انہی خچروں کا گوشت کھا لیتے تھے. عرض کہ ان کے تیز رفتاری کا سبب یہ بنا کہ ان کے پاس نہ ہی وہ پاس اپنے خیمے رکھتے تھے، نہ ہی ساتھ میں اپنا مال وغیرہ رکھتے تھے، جو ضرورت آتی بس راستے میں وہ پوری کر لیتے تھے. اور ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ ان کو جب کسی علاقے سے وہ گزرتے، جب کوئی علاقہ وہ فتح کرتے تو اس کے وہ جو بچے بوڑھے جوان اور سبھی کو وہ قتل کر دیتے اور سب کے منار بناتے. بچوں کا منار بناتے الگ بنا دیتے، عورتوں کا اگر وہ منار بناتے الگ بنا دیتے، مردوں کا بناتے تو الگ بنا دیتے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیتے. اور اس کے تفن طبع کے لیے ایک بات عرض کروں، محققین نے یہ لکھا جیسا کہ آج گلوبل وارمنگ کا ہر طرف چرچا ہے کہ جو ٹمپریچر یہ بڑھ رہا ہے، تو محققین لکھتے ہیں کہ چنگیز جس طرح ایک طرح سے یہ عذاب بن کر نازل آیا، اسی طرح یہ ایک طرح کی نعمت بھی تھی. اب نعمت کس طرح؟ اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور اتنا قتل و غارت کیا کہ اس نے شہر کے شہر اجاڑ دیے تھے. اور اس کی وجہ سے وہ کئی 100 سال تک وہ شہر دوبارہ آباد نہیں ہوئے تھے، اور آباد نہ ہونے کی وجہ سے ادھر دوبارہ جتنے بھی یہ علاقے تھے ادھر دوبارہ جنگل اگ گیا، جس کی وجہ سے یہ آج اگر آپ دیکھیں تو جتنی سرسبز و فراوانی ہے یہ اسی کی وجہ سے تھی. اور اگر وہ لوگ نہ قتل کیے جاتے، وہ شہر نہ برباد ہوتے تو آج یہ ہریالی نہ ہوتی اور کئی یہ جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی حیثیت دنیا کی بالکل بدل جاتی. ظلم و ستم یعنی عروج پہ تھا اس وقت. ماشاءاللہ سامعین، آپ نے سماعت فرمایا ایک تاریخی حیثیت سے چنگیز خان کس طرح سے اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کی کوشش کی ہے. اچھا، وہ ایک شعر علامہ اقبال نے لکھا تھا
کہ تو نہ مٹ جائے گا ایراں کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے، یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ سنا ہے کہ یہ بغداد میں چنگیز خان نے جب ظلم و ستم مچایا تھا، اس کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی ایک تاریخی پس منظر کو بیان کیا، اس کو آپ ہماری سامعین کے سماعتوں کی نظر کریں۔ جی بے شک، یہ جب ہم دیکھتے ہیں بغداد پہ جو چنگیز نے حملہ کیا، اس وقت چنگیز تو فوت ہو گیا تھا، اس کا بیٹا ہلاکو خان اس وقت موجود تھا، اس کا بیٹا تھا ہلاکو ان خان۔ کا بیٹا تھا، اور اس کی سربراہی میں اس منگول فوج نے بغداد پہ حملہ کیا، اور جس کے تاریخ میں ملتا ہے کہ کثیر حوالوں سے اور بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد بغداد کو جب انہوں نے حملہ کیا تو اس کے جو خلیفہ تھے اس کو انہوں نے بوری میں بند کر کے ان کو مارا اور گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا، جس کی وجہ سے اس کا ادھر ہی موت ہو گئی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بغداد پہ حملہ کیا تو دریا دجلہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن تو سیاہ رنگ میں بہیا، سیاہ دن، پورے ایک دن سیاہ دن میں بہتا رہا، اور دوسرے دن سرخ میں۔ اب سیاہ رنگ کی یہ وجہ کیا بنی کہ جب انہوں نے بغداد پہ حملہ کیا تو انہوں نے جتنا بھی علماء اہل اسلام اور یہ فقہائے اسلام، محدثین، جتنا بھی ان کا کام تھا، ان کی کتابیں تھی، ان کی لائبریریوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور جتنے بھی یہ کتب خانے تھے سب کو تباہ و برباد کر کے ان کو اس وقت دریا میں پھینک دیا گیا۔ اور اس کی جو سیاہی تھی، اس کی سیاہی کی وجہ سے اس کا جو رنگ تھا وہ کالا پڑ گیا تھا، اور سرخ کی بنیاد یہ بنی کہ انہوں نے اتنے بغداد میں قتل و عام کیا، کہتے ہیں کہ 18 لاکھ تک انہوں نے آبادی جو تھی اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا، ان کو قتل کیا، اور ان کا تمام خون دریائے دجلہ میں بہا دیا، جس کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ جی۔ تو اس کے بارے میں جو یہ کہا کہ ہلاکو خان یا چنگیز خان، ان کا خاتمہ کس طرح سے آہستہ آہستہ کیسے ان کی حکومت ختم ہو گئی؟ ابھی تو ان کا نام نشان بھی مٹ چکا ہے، صرف تاریخی لوگ ہی ان کو جانتے ہیں۔ منگولوں کی یہ جو خاتمے کا سبب یہ بنا کہ جب منگول پورے آپ کہہ لیں کہ ریاست اسلام پر غالب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مملوکوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور اسی طرح مملوکوں کے ایک بادشاہ سلطان سیف الدین قدس کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنے جرنیل کو بھیجا جن کا نام رکن الدین بیبرس تھا۔ ان کو مصر سے فوج لے کر وہ روانہ ہوئے، اور فلسطین میں عین الجالوت کے مقام پر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے ادھر مسلمانوں کو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی، جس کی وجہ سے مصر کا علاقہ، شام کا علاقہ اور یورپ جتنے بھی تھے یہ منگولوں کی ظلم و ستم اور قتل و غارت سے بچ گئے، جس کی وجہ سے وہاں سے ان کا تنزل شکار ہوا۔ اور اس کی حوالے سے ہمیں ایک اور، جیسے کہ آپ نے علامہ اقبال کے شعر کا حوالہ دیا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منگولوں ہوئی کی اولاد سے چنگیز خان کے جو ایک بیٹا تھا جوجی خان کا آگے بیٹا آ گیا تھے برکا خان۔ برکا خان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے ہی یہ منگولوں سے بغاوت اختیار کی، اور انہوں نے ہی دوبارہ ہلاکو خان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کی وجہ سے اگرچہ یہ ہلاکو خان دوبارہ مصر پر حملہ کرنے کے لیے فوج کو اکٹھا کر رہا تھا، لیکن جہاں پر برکا خان کی حکومت تھی یہ کفقاز کا علاقہ اور بلغاریہ تک یہ اس وقت سارا برکا خان کے انڈر آتا تھا، اور انہوں نے ہی وہاں سے بغاوت کا علم بلند کیا منگولوں کے خلاف، جس کی وجہ سے ہلاکو خان کو اپنا جو ارادہ تھا دوبارہ سے مصر پر اور شام پر حملہ کرنے کا اس کو ترک کرنا پڑا تھا، اور وہیں سے اس نے دوبارہ اس کو کہہ لیں آپ بس برکا خان کے ساتھ ساری زندگی پھر اسی کے ساتھ لڑتا رہا، اور ارطغرل الغازی وہ بھی اس کے ساتھ پیش اور ادھر سے بالکل جیسے کہ کفقاز کے علاقے سے برکا خان تھے، اور اناطولیہ کے علاقے جہاں پہ منگولوں کا ارادہ تھا کہ یہاں سے ہم نکل کر یورپ پہ حملہ کریں، لیکن یہ کریڈٹ میں دینا چاہوں گا کہ جس کی وجہ سے ظلم و ستم یورپ میں نہ پہنچ سکا اس میں ایک بڑا ہاتھ ارطغرل الغازی کا تھا، کہ ان کی جیسے ہم زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو انہوں نے ایک طرف تو وہ صلیبیوں کی طرف لڑ رہے تھے، ادھر سے مسلمانوں کو جو صلیبیوں کی جلغارے تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے ان کو روک رہے تھے، دوسری طرف یہ منگولوں سے لڑ رہے تھے اپنے قبیلے کو، ان کے جو ظلم و ستم تھے اگرچہ بہت ظلم و ستم ہوئے لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سی مشکلات سے اپنے قبیلے کو نکالا، اور اپنا ایک وہ جو وجود تھا مسلمانوں کا جذبہ جہاد کا اس کو قائم رکھا، جس کی وجہ سے آج ہمیں سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت سے
اللہ پاک نے اس امت مسلمہ کو عنایت کی۔ جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے منگولوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ارطغرل غازی وہ جہاد کے اندر ماہر تھے اور انہوں نے اپنے فن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے بچایا، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی طاقت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ جو اس وقت ابن العربی وہاں پر تھے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور تاریخ میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ ابن العربی کی ملاقات جب ارطغرل غازی سے ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ بیٹا بتاؤ کہ تمہیں کتنے ممالک کے نام آتے ہیں، تو ارطغرل غازی نے کچھ ممالک کے نام لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی حکومت تجھے عطا فرمائے گا۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ اسی پر میں اپنے مہمان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں بتائیں، جیسے ہم خلافت عثمانیہ کی سنتے ہیں کہ انہوں نے اتنی خدمات پیش کی ہیں، تو کون کون سے ممالک ان کے ماتحت تھے، کہاں کہاں پر حکومت ان کی چلی؟ بے شک جی، مسلمانوں پر ترکیوں کے جب یہ خلافت قائم ہوئی تو شروع میں تو ان کا جو علاقہ تھا وہ صرف آج کے موجودہ ترکی، کونیا، اناتولیا، یہ علاقے ہو گئے، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید کامیابی عطا فرمائی تو ان کا علاقہ بڑھتا گیا، اور بڑھتے بڑھتے آپ کہہ لیں کہ 3 بر اعظموں تک ان کی حکومت اللہ پاک نے قائم فرمائی، جیسے کہ آج کے یورپ کا علاقہ ہے، افریقہ کا علاقہ، ایشیا کا علاقہ۔ اگر ہم ایشیا کے علاقے میں دیکھیں تو یہ آج کا جیسے عراق ہو گیا، شام ہو گیا، لبنان ہو گیا، اس میں حجاز جو کہ آج کے سعودی عرب کے نام سے، یمن کا علاقہ ہو گیا، ترکی کا پورا علاقہ ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم افریقہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ مصر ہو گیا، سوڈان ہو گیا، لیبیا ہو گیا، یہ بلغاریہ کا علاقہ ہو گیا، اسی طرح مراکش کا علاقہ ہو گیا۔ یہ تمام سلطنت عثمانیہ کے اندر تھا، اور پورے جب کہہ لیں پورے مسلمانوں کی جو رہنما آپ کہہ لیں قیادت تھی وہ خلافت عثمانیہ کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ اور جب بھی کسی علاقے یا کسی جگہ پر غیر مسلموں کی طرف سے، عیسائیوں یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں پر اگر کوئی ظلم ہوتا کسی بھی علاقے میں تو اس کا جواب خلافت عثمانیہ کی طرف سے دیا جاتا، اور خلیفہ خود اس کو وہاں کے علاقے کے جو سپہ سالار ہو، جرنل ہو، اس کو خط لکھتا جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کی مدد کرتے، اور تمام علاقے مسلمانوں کی اسلام کا احیاء کرنے والی، مسلمانوں کو بچانے والی، اور مسلمانوں کے جو شریعت اسلامی ہے اس کے مطابق چلنے والی تھی، اور اسلام کی حفاظت کرنے والی بھی یہی سلطنت عثمانیہ تھی۔ اسی طرح جیسے اب یورپ کی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو خلافت عثمانیہ وہاں بھی جب اپنے عروج پر تھی تو یہ کہہ لیں کہ چوتھائی حصہ یورپ کا مسلمانوں کے اندر تھا، جس میں یہ یوکرائن کے بعض علاقے آتے ہیں، اسی طرح چیچنیا کے، بوسنیا کے، ہرزوگینیا کے، قبرص کا علاقہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے اندر رکھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسائی جو کہ یورپ جو عیسائیوں کا گڑھ تھا، ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ جی تو ناظرین آپ نے سماعت فرمایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی آگے چل کے 2023 کے اندر ان کا معاہدہ ختم ہوگا، اور پھر مطالبہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسلام کو ایک نئے عروج کے ساتھ ترقی عطا فرمائے۔ یہاں پر ناظرین ہم اب آخر میں یہی اپنے مہمان سے ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو ابھی ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ ابھی جو منگول وہ کس علاقے میں، ان کی کوئی تعداد وغیرہ یا اس طرح، کیونکہ مشہور تو نہیں ہے، اس کے بارے سے جسے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے منگولوں کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جس میں اگر آپ دیکھیں تو آج کے تیمور لنگ ایک گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ، جی وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اگرچہ اس کے ظلم و ستم تھے لیکن وہ بھی مسلمانوں، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح اس کی تیمور لنگ کی آگے اولاد میں جیسے کہ اب ظہیر الدین بابر تھے، ہمایوں تھے، یہ بھی منگول تھے، لیکن یہاں پہ یہ مغل انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اگرچہ یہ منگولوں کی نسل سے تھے۔ اسی طرح دیکھ لیں آج کا جیسے منگولیا ہے، یہ اپنے آپ کو چنگیز خان کی اولاد میں سے کہتے ہیں۔ اسی طرح ازبکستان میں ہے، قازقستان میں ہے، منگولیا جو ابھی بالکل چائنا کے ساتھ آتا ہے۔ یہ منگولیا پورا ایک ملک آ جاتا ہے آج کے دور میں، وسیع و عریض ملک ہے۔ اگرچہ منگولیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اسی طرح بدھ اور وہ جو سورج پرست ہیں اسی پر قائم ہیں، لیکن جو منگول یہاں پر آئے ہمارے عرب کے علاقے میں، اور یہ ایران
انڈیا ادھر آئیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت برابر فرمایا اور یہ انہوں نے مسلمانی اختیار کر لی۔ ماشاء اللہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے پیغام کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔